السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤوف کلاسٹر صاحب. ناظرین، کل کراچی میں لیاری کی گلیوں میں خون بہتا رہا. گولیوں اور دستی بم حملوں کی آوازوں سے علاقے کے جو مکین تھے خوف میں مبتلا رہے سارا دن. مختلف گینگ وار گروپس کے درمیان لڑائی نے 4 بچوں سمیت 19 افراد کی جان لے لی. 40 اور 50 افراد زخمی بھی ہوئے. آخر لیاری میں ایسا کیا ہے، ایسی کون سی دہشت ہے وہاں پر کہ حکومت لیاری میں امن ہی قائم نہیں کروا پا رہی ہے؟ کس کی سرپرستی میں دہشت گرد اسلحہ اٹھائے پھر رہے ہیں وہاں پر، اور ہم صرف اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کرتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیاری کا اصل مسئلہ ہے کہ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی بات کریں گے ذرا پنجاب کے اعلیٰ سرکاری افسران کو اور ان کے محکموں کی ذرا کہانی سن لیجئے جن کے زیر استعمال 63 گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اور اب اس کے علاوہ افسوس اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ گاڑیاں غائب ہونے کے باوجود 3 سال تک ان کی مرمت اور پیٹرول کی مد میں ہر ماہ سرکاری خزانے پر 3 کروڑ کا اضافی بوجھ بھی ڈالا جاتا رہا. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس سارے معاملے پر حسن رضا ہمارے ساتھ ہوں گی. ان کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو آج دنیا اخبار میں چھپی ہے، ان سے ساری ڈیٹیلز لیں گے. اس کے علاوہ روز کی طرح کچھ عام خبریں کلاسز صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کیا بتائیں گے. جی قاضی صاحب. شاذیہ، کل سینٹ میں ایک ٹیسٹیمنی کے دوران ایک سینیٹر ہیں حاجی سیف اللہ بنگش، بہت سی باتیں اور بھی ہوئیں، کچھ جانوروں کی برآمد اور درآمد کا معاملہ تھا، مگر میں نے جو پوائنٹ پک کیا ہے اس میں حاجی صاحب فرماتے ہیں جو کہ فاضل سینیٹر بھی ہیں اور ہمارے ایوان بالا میں، انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو عمومی طور پر اس کی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے یا پوسٹنگ لینے کے لیے 250 ملین جو کہ 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے وہ رشوت دینی پڑتی ہے. تو اب دیکھیں یہاں آج کل ویسے بھی بڑی اب KPK کے گورنر کے لیے بھی ایک رسا کشی شروع ہو گئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ اگر 2.5 کروڑ دے کے جاتے ہیں تو ہم یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، پہلے تو بنگش صاحب سے پوچھیں، اس کی ویریفائی کریں، کمیٹی تو بن گئی ہے، تو پھر یہ پورا کیسے کرتے ہیں؟ تو کیا ہو رہا ہے پختون عوام کے ساتھ وہاں پہ؟ اس کے ساتھ یہ اپنے عوام کی بات بھی سن لیں. کل 3-4 گاڑیاں یا متعدد گاڑیاں پکڑی گئیں سڑک موٹر وے پر کہ جس میں سے 32,000 kg مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑا گیا. اچھا. اور جب تھوڑی بہت ابتدائی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ لاہور میں، اوکاڑا میں اور دیگر شہروں میں اور شیخوپورہ میں یہ بہت سے شادی ہالوں میں جانا تھا. اچھا. اور بہت سارے ہوٹلز میں جانا تھا. اب یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم جو روزانہ کپڑے نئے پہن کے شادیوں پر چلے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کیا کھلایا جاتا ہے؟ شادیوں کا کھانا نہ کھائیں. اور یہ اگر پکڑے گئے ہیں تو پہلے ان کا سورس دیکھا جائے، کہاں کہاں یہ سپلائی کرتے ہیں اور اس ملک عوام الناس کو ہم کیا کھلا رہے ہیں. اور آخر میں ایک انٹرنیشنل سٹوری، ترکی میں کل پھر پورا ترکی سراپا احتجاج تھا. ایک بچہ جون کی جو پروٹیسٹ تھی اس میں زخمی تھا، آج وہ مر گیا. اور ہر شہر میں وہ اس پہ اردوان پہ استعفے کے لیے دباؤ بڑھ گیا اور اس نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر لوکل الیکشن 30 مارچ کو جو ہو رہے ہیں اس میں ہار گیا. یہ انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شاہ، 2 سٹوریز ہیں. ایک تو زبیدہ جلال صاحب کے بارے میں رپورٹس آ رہی ہیں جو میں نے کل کچھ نیب کے ذرائع سے کنفرم بھی کیا اس کو، کہ پولیس کو وارنٹ بھیجے گئے ہیں کہ توانا پاکستان میں جو زبیدہ جلال صاحبہ کا ان کے سیکرٹری تھے نعیم خان، ان کے ساتھ عرفان اللہ صاحب تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جن پہ اسکینڈل میں ملوث ہونے کا یہ الزام تھا اور ان کو کلین چٹ دے دی گئی تھی پچھلے دور میں. تو ایک دوبارہ نئے سرے سے انہوں نے زبیدہ جلال کو بلایا ہے کہ آپ تشریف لیں، آپ پہ بڑے سنگین الزامات ہیں. اور بلوچستان کے لیے جو پیسہ تھا بچوں کے لیے اور ان کے لیے ان کی دودھ دینا تھا، دوسرے بسکٹس وغیرہ تھے، آپ نے وہ کھا لیے، تو آپ ادھر آئیں اور اس کو یہ انویسٹیگیشن کو فیس کریں. تو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ زبیدہ جلال کی کیا کہانی ہے اور نیب نے پچھلے دور میں کیسے کلین چٹ دی تھی اور اب اس کو نئے سرے سے کھولا جا رہا ہے، تو کیا انصاف کی توقع ہے؟ بہت سارے مظلوم لوگ اس میں ہرگڑے بھی گئے تھے. اور دوسری سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پرسوں یہاں پہ اجلاس ہوا ہے، اس کا ECC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں خرم دستگیر صاحب ایک سمری لے کے گئے تھے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ممالک جہاں پہ یہ میڈ کاؤ کی ایک بیماری ہوتی ہے جانوروں میں، تو پاکستانی امپورٹرز کا میرے اوپر بڑا دباؤ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ان ملکوں سے ہم جہاں پہ میڈ کاؤ کی بیماری موجود ہے لیکن بہت تھوڑی ہے، آپ ہمیں وہاں سے منگوانے کی اجازت دیں. اس سمری میں مزید کیا لکھا ہوا ہے اور کیا پاکستان جو ایٹم بم تو بنا چکا ہے لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایسی وہ ٹیسٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی اگر میڈ کاؤ کا زندہ جانور ہے تو یہ اس کو ٹیسٹ کر سکیں.
تو یہ بھی ڈیٹیل شیئر کریں گے. قاضی صاحب تو مرغیوں کا رونا رو رہے ہیں, ہم تو بیرون ملک سے یہ میڈ کو والے بیماری والے جو ملک ہیں جہاں سے جانور ہیں وہاں سے ہم یہ منگوانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. باقاعدہ سمری پیش کی گئی وہاں پہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں. ٹھیک ہے, اس پر بھی ڈسکس کریں گے, لیکن کلاسز صاحب سب سے پہلے آج ہم لیاری کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. وہاں پر آپریشن بھی جاری رہا, مختلف افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. اس ساری صورتحال کے بعد اب لگتا ہے کہ ہمارا قانون, ہماری ریاست بے بس ہے کہ لیاری کے اندر کوئی گھس نہیں سکتا اس طرح سے وہاں کا صفایا کرنے کے لیے, جو وہاں کے دہشت گرد ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. کل مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتی رہی, مختلف افسران آ کر کہتے رہے کہ لیاری کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے, بڑا مشکل ہے وہاں پر آپریشن کرنا اور اس طرح سے دہشت کو صاف کرنا. تو اصل معاملہ ہے کیا لیاری کا؟ شاہجہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جو یہ بات کہی جائے, اتنا آسان کام نہیں ہے. برسوں کی یہاں پہ انہوں نے یہ تباہیاں پھیری ہوئی ہیں, معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے کہ یہ ان کی کرمنلز کی ان کے گھر کی باندھی باندھ کے رہ گئے. مجھے یاد ہے رحمان ملک نے خود کہا تھا ایک دفعہ کیبنٹ میں, جس کے منٹس یہ ابھی بھی میرے پاس کہیں پڑے ہوں گے, انہوں نے کہا تھا وہاں پہ ہم جتنے بھی کرمنل پکڑتی ہے فورسز پکڑتی ہیں کراچی میں, یہ دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے, وہ ججز کو دھمکیاں دے کے ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دے کے تمام کے تمام اپنے آپ کو بری کر کے چلے جاتے ہیں. جب سچویشن یہ ہو سکتی یہ ہو چکی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کچھ کرمنل کو پیش بھی کرتی ہیں عدالتوں میں, وہ ان کو دھمکیاں دے کے اپنے آپ کو بری کرا لیں گے, تو پھر قانون کا تو یہی حساب ہوگا آپ کے سامنے ہو گئے. کل میں دیکھ رہا تھا لاہور کا ایک قانون کمزور ہوا نہیں, کمزور اس ملک میں. کل کی خبر میں سن رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی ہے, اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ بھی کیا. ایک چور تھا, اس کی کل ضمانت وہاں پہ کینسل ہوئی ہے یہ لاہور میں, تو اس کو وہ بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے بڑی ہوشیاری سے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا ضمانت کینسل ہونے. تو میں نے کہا کہ اگر مصروف یہ کچھ دہشت گرد ہوتے, نہ پولیس کے قریب جاتی اور نہ اس کی ضمانت کینسل ہوتی, اور باقاعدہ کنفرم کرا کے جاتے. وہ بیچارہ غلط پروفیشن میں پھنس گیا وہ جو چور ہے. سیم سچویشن ہے, یہ لمبا مسئلہ ہے لیاری کا, اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا. لا انفورسمنٹ کا یہ قصور ضرور ہے, جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں, یہاں پہ 3-4 لیاری بننے کو تیار ہیں. 12 کہو کو ابھی سے فیوچر کا لیاری کہا جا رہا ہے, جہاں پہ کرمنل ایلیمنٹس آ گئے, باہر سے لوگ آ گئے. ابھی پولیس بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, خاموش بیٹھی ہوئی ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور یکدم یہاں پہ پتہ چل گا بلو اپ ہوگا پورا معاملہ. پھر کہیں گے چلیں جی آپریشن کرتے ہیں. جب موقع ہے کہ ابھی جائیں ان لوگوں کو پکڑیں تو وہ نہیں کریں گے. اس میں ٹائم لگے گا میرا خیال ہے, میں تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ. اور وہاں کا جو پولیس افیسر ہے کم از کم وہ بہتر آدمی ہے جو شاید حیات ہے وہ. لیکن قاضی صاحب کل ایک پولیس آفیسر ٹی وی میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لیاری میں آپریشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا لوگوں کا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں لیاری کا جو ایشو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے. ایشو کیا ہے لیاری کا؟ ایشو لیاری کا یہ ہے کہ لیاری گزرگاہ ہے بے شمار قیمتی سامان جو ایئرپورٹ, یہ ہماری ڈرائی پورٹ پہ جو آ کے اترتا ہے اور جو آگے جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ لڑائی ہے بتے کی. اس کی گزرگاہ پہ قبضے سے بے شمار دولت اور پیسہ جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے, جس کی وجہ سے جو یہ بڑی لیکوریٹو جگہ ہے انڈر ورلڈ کے لیے اور مافیوزی کے لیے, اور اس پہ قبضے کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, اور وہ قبضے کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں آپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کل لیاری کے لوگ یہ کہتے رہے کہ جب لیاری میں لڑائی شروع ہوئی تو پولیس اور رینجرز کو اطلاع دی گئی کہ یہاں پر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو پولیس اور رینجرز نے کہا کہ یہ لیاری میں اب روز کا معمول بن چکا ہے, تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. اس میں لیاری میں کچھ نئی باتیں نہیں ہیں. کل نئی بات کیا ہوئی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیاری ایک بیٹل گراؤنڈ ہے مافیوزی کا اور مافیے کا, اور اس سے ایسوسیٹڈ کروڑوں روپے کا بتا ہے, اربوں کا بتا ہے سالانہ, یہ جس کی لڑائی ہے. مگر کل جو خاص طور پہ واقعہ وہ کیا ہوا؟ اچھا, پہلے جب بھی لیاری میں گینگ وار ہوتی ہے تو ایک اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے کہ لوگ بستیوں سے ہٹ جائیں. آج یہ اعلان نہیں ہوا. آج ایک گینگ کا جو مبینہ بندے جو مارا گیا تھا اس کے بدلے کے لیے انہوں نے کیا, اس کا بدلہ لینے کے لیے. اب ہمارا یہ سوال ہے کہ کل جو رپورٹ آئی ہے, جس رپورٹ میں پولیس نے یہ بتایا کہ 17,000 لوگ پکڑے گئے ہیں, یہ جو پہلے آپریشن ہوا. اچھا بھائی, پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اگر 17,000, آج تو وہاں پہ ایسے جنگ ہوئی ہے جیسے لبنان میں سول وار ہوتی ہے. آج انہوں نے ایک گرینیڈ پھینکے, آج راکٹ لانچر بھی میں دیکھ رہا تھا, کچھ رپورٹ ہو رہا تھا وہ پھینکے گئے. اور جو لوگوں نے رپورٹ کیا وہاں پہ اور بہت سی کہانیاں ہیں. ایک میں کہانی دیکھ رہا تھا کہ ماں کو لے کے جانا تھا اس نے اپنا
اس کو سٹروک ہو گیا, وہ بیچارہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا اپنی ماں کو لے کر ایمبولینس کے لیے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ اس بھتے اور ناجائز اور کالی معیشت کے سٹرکچر کو ڈسمینٹل کیے بغیر, اور اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹی وی پہ آپ بیٹھ جائیں, ادھر سے تینوں پارٹیوں, بڑی پارٹیوں کے لوگ بڑے مدبرانہ انداز میں آپ کیسے بات کرتے ہیں, ایز اف دے ہیو نو آئیڈیا واٹس ہیپننگ, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے سپریم کورٹ کی رپورٹ پڑھی ہے کس کے, اور پھر اب مصیبت یہ ہے کہ اب ریاست تک صلاحیت کر گئے ہیں اور یہ حکومت میں بھی ہیں. ان کو اگر آپ ڈسمینٹل نہیں کرتے تو روز ایک دن بعد پھر لے آئیے. صاحب سیاسی سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ ممکن ہے وہاں پر؟ شاید بڑا اچھا سوال ہے یہ, اور میرا خیال اسی کا ریئیکشن ہے. جو لیاری گینگ بنے تھے, یہ بیسیکلی ایم کیو ایم آج مانے یا نہ مانے, 2-4 چیزیں تو اس کے ریئیکشن میں بنی. جیسے جماعت اسلامی یا جمعیت طلباء اسلام کے جو تشدد کی وہ کاروائیاں کرتے تھے پورے پاکستانی یونیورسٹی میں, ایم کیو ایم اس تشدد کے خلاف ایک ریئیکشن تھی اور بنی تھی. اور ایسے سیم وہی رول جو کسی سٹیج پہ ایم کیو ایم نے آ کے اڈاپٹ کر لیا تھا کہ یہ وہی تشدد میں پڑ گئے, اور ان کے خلاف جو ریئیکشن ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ ایک لیاری میں لوگوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا, جو سندھی تھے, بلوچ تھے یا دوسرے لوگ تھے, انہوں نے اپنے اتحاد بنانے شروع کیا. وہ تو یہ بعد میں بنی نا, وہ تو پیپلز پارٹی نے اس کو جا کے پیٹرنائز دی. اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایم کیو ایم ورسز ریسٹ شروع ہوا تو ہر پولیٹیکل گروپ نے, ہر وہاں پہ کمیونٹی نے اپنے آپ کو تحفظ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہوئے, مختلف گروپس بنے. ایم کیو ایم کا اپنا ایک اس وقت دور تھا. اب وہ سب سے زیادہ ان سے نکل گئے, ایم کیو ایم سے آگے نکل گئے. اب تو وہاں پہ یہ طریقہ طالبان بھی پہنچ گئی ہے, اب دوسرے ایلیمنٹس بھی پہنچ گئے. اب تو ایم کیو ایم ان سے معافی مانگنے کے لیے, ان سے تحفظ لینے کے لیے وہ ریاست کی بات کرتی ہے, اور ریاست کو کہتی ہے, فوج کو کہتی ہے کہ آپ ہیں, رینجرز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, آ کے آپریشن کریں. اس لیے لیاری کا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ریئیکشن میں سمجھتی ہوں, ریئیکشن تھا جو ایم کیو ایم کی اس وقت کی پالیٹکس تھی, اور پلس اب یہ چیز ایم کیو ایم کے اپنے بھی ہاتھ سے نکل گئی ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے شاید ہم کراچی کو کنٹرول کر رہے ہیں, اب کراچی کنٹرول ان کے سے آ کے نکل چکا ہے. اور تیسری چیز جو بات میجر جنرل رضوان نے بات یہ بار بار کی, اور ہم یہ کوٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے یہاں پہ گینگسٹر ہیں, ان کے گنڈے ہیں, ٹیررسٹ ہیں, لیکن جہاں پہ فیلنگ ہو رہی ہے پولیس کی اور رینجرز کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب تک انہوں نے کسی ایک بھی بڑے پولیٹیکل آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈالا. جب انہیں پتا ہے کہ کون کون کس کو یہ پیٹرنائز کر رہا ہے, جب تک وہ کہتے ہیں چور کی بجائے چور کی ماں کو نہیں پکڑیں گے, یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. رینجرز نے پکڑنا ہے, اگر پولیس نے پکڑنا ہے, جو 2-4 وہاں پہ دادے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پولیٹیشینز ہیں جن کو پتا ہے ان کو باقاعدہ کہ یہ ہیں, ان کو پکڑنا ہے. ان کو پکڑتے ہیں تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آ جاتی ہے, وہ فوراً میڈیا پہ آ جاتے ہیں, شور ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی پہ کر کے دیکھ لیں, ایم کیو ایم کے 1-2 لوگ پکڑے گئے, انہوں نے رورا ڈال دیا. اچھا ہم بھی اس وقت ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, جی زیادتی ہو رہی ہے, آپ یہاں سیاسی انتقام لے رہے ہیں. اور ان کو بھی فیئر کرنا چاہیے تھوڑا سا, رینجرز کو اور پولیس کو, کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے لائیں جن کے خلاف آپ کے پاس پراپر ثبوت ہیں, اور آپ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس ہیں ثبوت, قوم کو دکھائیں, پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی رولا ڈالنے کی کوشش کرے. کی سپلائی وہاں پر بند ہونی چاہیے, بھلے آپ کتنی بھی گرفتاری کر لیں. اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں اسلحے کی انٹری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی میری خواہشوں سے قاضی صاحب کی خواہشیں ہونی ہوتی تو ابھی کر دیتے ہیں یہ کام. 84 کروڑ کی کالی معیشت ہے. یہ جو آج تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا اس فیکٹ کو کہ 84 کروڑ ایک دن میں وہاں اکٹھا ہوتا ہے. اب 84 کروڑ ریاست کو ٹیکس تو نہیں ملتا, اب جن کو ملتا ہے گویا وہ ٹیکس سے مالی طور پہ تو بہت زیادہ پاورفل ہیں. اب 84 کروڑ والے کیسے ان کے اسلحے کو آپ روک سکتے ہیں؟ سیکنڈلی آپ کو یاد ہے, ہم بار بار اس ٹیسٹیمنی کا ذکر کرتے ہیں جو تمام پولیس چیف سے جا کے دی تھی سینٹ میں کہ جناب ہم تو بے بس ہیں, ہم پکڑے بھی تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, پھر وہ ہم سے بدلے لیتے ہیں, لہذا آپ ہمیں بچائیں. تو اب ہم یہ ٹیسٹیمنی دیکھ کے تو لگ رہا تھا ہمیں تمام پولیس افسران کی خود پروٹیکشن کے لیے کچھ عوام کو کچھ کرنا پڑے گا. تو ایسے جس طرح میں نے عرض کیا, اف یو ڈونٹ ڈسمینٹل دس بلیک اکانومی جو تھرائیو کر رہی ہے کراچی میں, جو 72% پاکستان کی اکانومی ہے, اس کو ڈسمینٹل کیے بغیر ویسٹرن انٹرسٹ, اب آپ نے نیچے سے ایک آپریٹو پکڑ لیا, او ہم نے جناب اتنے پکڑ لیا, جو وہ کل نیا آپریٹو بھرتی کر کے وہاں اس کو لے آتا ہے. لہذا رقم کی اسٹریم اوپر جا رہی ہے, رقم بلیک منی ملک سے باہر جا رہی ہے, سیف ہیون میں جا رہی ہے. اس کا کون بینیفیشری ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا آخری سوال کلاس صاحب, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں تو لیاری میں امن قائم ہو سکتا ہے, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ شاید یہ پرانی بحث ہوگی, اس کو دوبارہ فار گاڈ سے اس کو دوبارہ ری اوپن نہ کریں. یہ پہلے یہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں کی کراچی میں بیٹھ کے, آلریڈی ایک پیج پہ اس ایک پیج پہ ہے کہ ہمارے بندوں کو کچھ نہ کہیں, ہمیں نہیں پکڑنا آپ نے. جو ہمارے رینکس میں ایم این اے بیٹھا ہے, ایم پی اے بیٹھا ہے, وزیر بیٹھا ہے, اور جس کے بارے میں میجر جنرل رضوان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ونگز ہیں, اس پہ پیج پہ ہیں. یہ آلریڈی 1 سال پہلے کا مسئلہ حل ہوا ہے. اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر کچھ کر سکتی ہیں, اور انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے, جیسے انہوں نے کہا تھا شاید حجاز صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ
ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے، وردی کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے. اگر سمجھتا ہے ہمارا لا یہاں پہ ہمارا پولیس کا سپاہی سمجھتا ہے، ہمارا فوج کا سمجھتا ہے، ہماری لا انفورسمنٹ کا سمجھتا ہے کہ انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، وردی ہر ایک کو نہیں ملتی، تو یہ جائیں. جو ان کو لگتا ہے یہاں پہ پولیٹیشین انوالو ہے، میں ہوں، قاضی صاحب آپ ہیں، کوئی بھی ہے، پھر اکراس دا بورڈ جائیں، پکڑتے ہیں اور ان کا ثبوت لاتے جائیں، قوم کو دکھاتے جائیں. اور پھر میڈیا کو بھی ذرا یہ اپنے جو آتے ہیں نا فیئر ہم ٹرائل کے اس میں آ جاتے ہیں، تو پھر میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک کرمنل سوسائٹی میں پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے بھی آسان کام نہیں رہ جاتا اکراس دا بورڈ جا کے وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، لوگوں کو پکڑیں. لیکن لاسٹلی اگر یہ رینجرز اور پولیس یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن کامیاب، جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کے جو پولیٹیکل گارڈ فادرز بیٹھے آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، اس طرح کے نئے لوگ جو پھر پیدا کر لیں گے. یہاں پہ آپ کی غربت، یہ صرف لیاری کی نہیں بات ہو رہی، کراچی اوور سیلف کی بات ہو رہی. صرف لیاری تھوڑا ہے جہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہم لیاری کی بات کریں. پورے جیسے قائد صاحب نے کہا 84 کروڑ روپے کا بھتہ کو لیاری سے تو نہیں اکٹھا ہو رہا، لیاری تو غریب لوگوں کا یہ وہ علاقہ ہے، وہ یہ پورے کراچی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں کلاسز صاحب. حسن رضا کی ناظرین ہم سٹوری کریں گے. روزنامہ دنیا میں حسن رضا کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ سرکاری افسران اور ان کے محکموں سے 63 گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا. اور افسوس اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گاڑیاں غائب ہونے کے بعد ان کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، ان کی مرمت کی مد میں بھی کروڑوں روپے ہر مہینے خرچ ہوتے رہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ حسن رضا اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حسن، کیا کہانی ہے یہ ساری؟ یہ حکومت پنجاب کے سرکاری افسروں اور محکموں کے زیر استعمال 63 سرکاری گاڑیاں اس وقت غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اور بعض محکموں کے پاس جو گاڑیاں تھی اس کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا ہے. بعض گاڑیوں کو ریکارڈ اعلیٰ افسران کے احکامات پر ضائع کر دیا گیا اور سرکاری خزانے کو اب تک 16 کروڑ 36 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. بعض سرکاری گاڑیاں خیبر پختونخوا اور سندھ میں مختلف نمبروں سے استعمال کی جانے کی اطلاعات ان کے پاس آئی ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی. گاڑیاں غائب ہونے کے باوجود 3 برس تک ان سرکاری گاڑیوں کی مرمت اور پیٹرول کی مد میں سرکاری خزانے سے 3 کروڑ روپے ہر ماہ ان کا لیا جاتا رہا. اور اب تک سرکاری گاڑیوں پر غیر قانونی طور پر 10 کروڑ پیسے زائد کا صرف پیٹرول اور مرمت کی مد میں سرکار کو برداشت کرنا پڑا ہے. اچھا بتاتے کیا ہے حسن، یہ گاڑیاں گئی کہاں، غائب کیسے ہو گئی؟ چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ SNGAD ٹرانسپورٹ میں VVIP پروٹوکول، سیکٹری لوکل گورنمنٹ، سیکٹری INC، سیکٹری ٹرانسپورٹ، سابق سیکٹری انفارمیشن، سابق سیکٹری خزانہ، ان کے ذریعے استعمال ان کو ڈرائیور بھی دیے جاتے ہیں. اب وہ گاڑی کیسے غائب ہوئی، یہ ان کے لیے یہ سوال سامنے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوری ہو گئی ہے. جو کوئی FIR درج ہوئی ہے کسی گاڑی کی اگر چوری ہوئی ہے تو؟ جی، ان میں سے بعض گاڑیاں جن میں سے 22 سے 23 گاڑیوں کی FIR درج ہوئی ہیں، باقیوں کی FIR بھی ابھی تک درج نہیں ہو سکی. اچھا حسن، یہ بتائیں، میں آپ کی سٹوری میں دیکھ رہی تھی کہ چند مہینے پہلے سرکاری ملازمین کا ایک گروہ پکڑا گیا جنہوں نے ایک گاڑی چوری کی اور فیصل آباد بھجوائی. یہ کس رینک کے، کس لیول کے سرکاری افسران تھے، سرکاری ملازمین تھے جو انوالو ہیں اس سارے معاملے میں؟ جی، یہ 11 سے 16ویں اسکیل تک یہ جو ملازمین، جو 12 سے 13 ملازمین ملوث تھے، یہ سارے چیف سیکرٹری پنجاب کے استعمال یہ سامنے پورا اس کا سامنے نوٹس لیا گیا. ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی ان سے واپس لے لی جائے، لیکن ابھی تک نہ تو ان سے گاڑی واپس لی گئی، صرف چند جو روپے تھے وہ ان سے لے کے ان کو جرمانہ ڈال کر وہ پیسے لے لیے گئے، لیکن گاڑی تاحال ابھی تک محکمہ ٹرانسپورٹ پور حکام کے سامنے نہیں آتی. وزیر اعلیٰ پنجاب اس سارے معاملے سے باخبر ہیں؟ جی بالکل، ان تک رپورٹ گئی ہے. رپورٹ چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور تمام جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ سمیت تمام آفیسرز کو، اعلیٰ حکام کو یہ رپورٹ دی جاتی رہی ہے. تو ابھی تک اس سرکاری خزانے سے پیٹرول کی مد میں، مرمت کی مد میں جو ہے کروڑوں روپے ہر مہینے دیے جا رہے ہیں. ابھی تک یہ سارا معاملہ، سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک یہ سارا معاملہ اور کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بتاؤں کہ اگر پولیس، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ ان گاڑیوں کی تلاش کرے. اگر وہ یہ گاڑی تلاشی کرے تو عام آدمی کی گاڑی کیسے اگر چوری ہوگی تو وہ کس طرح امید رکھ سکتا ہے کہ اس کی گاڑی مل جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا آپ کا. جی کلاسز صاحب، آپ کے سامنے ساری کہانی بتائی. آپ پھر کہتے ہیں کہ لیا میں کوئی ہسپتال نہیں بن رہا، پنجاب کے مختلف علاقوں کا یہ صورتحال ہے. جب سرکاری خزانے کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا تو لاہور کے علاوہ تو کہیں کوئی پیسہ نہیں لگے گا. تو وہی میں کہنا چاہ رہا تھا، ایک تو حسن رضا کو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ لڑکا بڑی اچھی محنت کرتا ہے. لاہور میں 2-4 اچھے رپورٹر ہیں، حسن ان میں سے ایک اسد کھرل ہے، وہ بڑی اچھی کوئی وہاں رپورٹنگ کرتا ہے. ایک اور یہ سمرا صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں. جن کی رپورٹس ہم دیکھتے رہتے. باقی تو لگتا ہے پورا کا پورا لاہور کا رپورٹنگ سیلس ہوئے ہیں، سارے کے سارے سلیپنگ سیلز ہیں سارے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ نوٹ کریں کہ 63 گاڑیاں جو ہیں اس میں کوئی ٹریکر، اب اس کی ماڈرن ٹیکنالوجی دیکھیں کتنی ترقی کر چکی ہے. اس پہ ٹریکر سسٹم میں نے اپنی گاڑی پہ لگوایا ہوا ہے کہ ٹریکر سسٹم ہے کہ آپ کی گاڑی شہر سے باہر جائے آپ کو پتا چل جائے گا کہ گاڑی یہاں سے. آج کل سسٹم ہے جو ٹریکر بھی اتار دیتے ہیں، کوئی سسٹم ہوتا ہے اس کا سسٹم بھی ختم کر دیتے ہیں. کلاسز صاحب بس چلیں، صبح مجھے ڈرائیں نہیں.
आप सुबह सुबह मुझे डराए नहीं, मैंने अपने आप को एक नफसियाती सहारा दिया हुआ है, एक नफसियाती सहारा दे के सोते हैं, चले उसके पैसे अलहदा देते हैं, एक हमारा वो जो है ना उसको ना खराब करें आप, बस समझ लें कि बड़ा सिक्योर सिस्टम है ये। इसके बाद दूसरी चीज इंश्योरेंस की है। मैं नहीं पूछ सका हसन साहब से कि क्या ये गाड़ियां इंश्योर्ड थी कि नहीं थी, जो मेरा ख्याल है होनी चाहिए थी, उस पर ट्रैकर सिस्टम होना चाहिए था, और प्लस पैसा बड़ा है इनके पास। ये पंजाब हुकूमत ही माशाल्लाह 700 रुपया मिला है इनको इस साल एनएफसी में से, तो उसमें से अगर 63 गाड़ियां चोरी होगी तो हम नई ले लेंगे। और अभी हसन रजा की अपनी ही स्टोरी थी कि कैसे इन्होंने 80 के करीब नए चेयरमैन इनके हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, उनके लिए गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली जा रही हैं, बेगमात के लिए ली जा रही हैं, चीफ सेक्रेटरी के लिए आ रही हैं, होम सेक्रेटरी के आ रही है। अल्लाह का फजल है, ऐसे खामखा छोटे मोटे ये आप इस पर नुकसान पे ना परेशान होया करें। ये सारे का सारा पैसा है लाहौर के लिए और लाहौर की ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसको मेरा ख्याल में हंगामा डालने की जरूरत है। ये आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो रहे हैं, इन्हीं का है, ये बाबू क्रेसी का पैसा है, ये बाबू जो चोर ये लेके भागे हैं उनका भी ताल्लुक अवाम से है। उनकी अगर फलाह बहबूद हो रही है तो आखिर वो पाकिस्तानी है, कोई रोजगार दें ताकि वो चोरी बंद कर दें। अच्छा आप ये देखें कि आप तो ये लाहौर को रो रही है ना, वहां पे 63 गाड़ियां चोरी हुई हैं। इस्लामाबाद की बता रहा हूं, चलो सरकारी नहीं गैर सरकारी फिगर सुन ले, जो अवाम की 1 अरब रुपए की 800 गाड़ियां चोरी हुई हैं एक साल में। 800 गाड़ियां 1 अरब की। इस्लामाबाद छोटा सा शहर है और बड़े बड़े यहाँ पे ग्लैडिएटर बैठे हुए वर्दियां पहन के, जो ये बाजी पुलिस हमने पाली हुई है यहाँ पे। 800 गाड़ियां। और मैं आपको कल परसों की स्टोरी देने वाला हूं कि कैसे क्राइम रेट इस्लामाबाद में बिल्कुल ऊपर चला गया जब से वजीर दाखिला साहब आए हैं और अपनी बाजियां इन्होंने आज बाजियां पुलिस से यहाँ पे लगी है। 800 गाड़ी 1 करोड़ रुपए मलियत की इस्लामाबाद शहर से चोरी हो गई है और पुलिस इनके साथ मिली हुई होती है। ये क्रिमिनल फोर्स है हमारी, ये हमारी पुलिस फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन पंजाब के जो सरकारी अफसरान हैं क्लासेस, उनको फर्क नहीं पड़ता उनकी गाड़ियां चोरी हों, आम आवाम को तो फर्क पड़ता है। उनको महीने के वही पेट्रोल की बाद में, मुरम्मत की बाद में उनको पैसे तो वैसे ही मिल रहे हैं और नई गाड़ियां उनको और से मिल जाती हैं, इसलिए शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ब्रेक लेने दें। जी 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 जी। इतने बुरे तरीके से हमारे यहाँ करप्शन फैल चुकी है कि सम टाइम बंदे को यकीन ही नहीं आता कि हम कोई इंसान है, कोई हमारा मुल्क है, कुछ हमारे पैसे हैं, कुछ लोग हैं। ऐसी लूट मार मची हुई है, जिस बंदे से मिले हर बंदा आपको इसी चक्कर में लगेगा कैसे मैं दो रुपए को गलत तरीके से कमा रहा हूं। मुझे ब्रेक लेनी है, किस किस का रोना रोई यहाँ प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इमरान खान के घर इस्लामाबाद में तशरीफ ले गए और तालिबान से जो मुज़ाकरात था इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कहा गया कि अनपसंदों से मुज़ाकरात, शरपसंदों की सरकूबी की जाएगी, इस बात पर इत्तफाक पाया है। कैसे एक नया खेल दोबारा से शुरू कर दिया है। वो जैसे हम कहते हैं ना कि हरकत तेज तर है और मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। अब एक नई कमेटी भी बन गई है। अच्छा, इसके बाद ये आपस में उन्होंने मिल लिया। अभी क्लासा साहब की बड़ी अच्छी स्टोरी है कि जी इसमें ये पहले से तय था। अब ये है कि इनका असल में जो हमें अब इनको देख के लगता है या इनको तर्ज हुक्मरानी को देख के लगता है कि इनका बुनियादी बातों पे इत्तेफाक है। इस मुल्क की मैशत को कैसे चलाना है, इस मुल्क के गरीब आदमी का मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है। अच्छा मिसाल, और हमने 4 दिन पहले स्टोरी की थी कि और कुछ पीटीआई ना करे, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सैकड़ों कनाल अराजी है वही वापस वागुजार करवा ले, तो ये बिल्कुल ठीक। और मैं नहीं समझता इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या अहमियत है। हाँ, ये एक फोटो सेशन था, ये हुआ और खत्म हुआ। क्या इस मुलाकात के बाद आज ये तय है कि कल दहशतगर्दी नहीं होगी? क्या इस मुलाकात के बाद यहाँ पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में जिस तरह और नॉन इशूज चल रहे हैं ये भी चल रहे हैं। क्लासेस साहब, फोटो सेशन था, ये मुलाकात पहले से तय थी, मीडिया के लिए नई मुलाकात थी, क्या कोई अहमियत है इस मुलाकात की? शायद पहले तो ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी और मेरा ख्याल है तो बहुत सारी चीजें सामने भी आ चुकी हैं कि ये इमरान खान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने मियां साहब को कहा था, तो मियां साहब ने कहा जी आप ना मिलने आए, मैं खुद आपके पास आ जाता हूं, एक वहां पे मिल लेते हैं। सो ये बेसिकली मुलाकात जो है इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे हुई है, मियां साहब की ख्वाहिश पे नहीं हुई, जो बहुत ज्यादा इस चीज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मियां साहब अचानक उनके घर पहुंच गए। वो अचानक नहीं पहुंचे, 1 हफ्ता पहले की उनकी कम्युनिकेशन चल रही थी। और दूसरी बात इसमें अगेन जो अभी काजी साहब ब्रेक में मुझे कह रहे थे, जब मैंने ये बात की, मैं काजी साहब इस मामले में, काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की जिसपे मैंने कहा ये नैरेटिव सामने आना चाहिए कि नो वी आर सिक ऑफ इट, कि पिछले इतने अरसे से हम इस मिलिटेंसी का शिकार है, 12-13 साल से। आप कभी ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी एक कमेटी बना रहे हैं, किसी दिन ये दूसरी कमेटी बना रहे हैं। अब टोटल आपने बैठ के ब्यूरोक्रेट्स की, इसमें आप उठा के देख लें डीएमजी के सारे अफसरान आपने डाल दिए। और एंड आई विश एंड प्रे, ये सारे डीएमजी है, कुछ रिटायर है, कुछ सर्विंग है।
انہوں نے جیسے 65-66 سال میں اس ملک کو جو مسائل حل کر کے دے دیے ہمارے ان سول ہمارے سروینٹس نے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے، جیسے ملک کے باقی مسائل حل ہو چکے ہیں یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور امپورٹنٹلی جب میں بات کر رہے تھے، کیا تھا عمران خان کو اعتماد میں لینا، نئی جو کمیٹی بنی ہے؟ عمران خان کو اعتماد میں لینا نہیں تھا، پھر میں جو پہلے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب ان کو اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو، اس کو الٹ رنگ نہ دیں ہم۔ میاں صاحب ان کے اعتماد میں لینے کے لیے نہیں گئے تھے، عمران خان صاحب ان سے ملنا چاہ رہے تھے۔ کس بات پہ اعتماد میں لینا چاہتے تھے عمران خان؟ کس بات پہ، یہ ذرا بتائیے گا کہ کس بات پہ عمران خان ان کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے پی ایم صاحب کو؟ جو دو چیزیں یہ میرے سامنے آئی ہیں جو مجھے پتا چلا کر اپنے سورس سے، میں نے سٹوری بھی آج کچھ فائل کی ہوئی ہے، تو اس پہ ایک تو عمران خان صاحب نے اچھی بات کی، ہوپ اس پہ سٹک رہتے، انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب اگر آپ کی دفعہ طالبان نہیں مانتے، آپ نے بڑی سنسیئر ایفرٹس کر کے دیکھ لیے ہیں اور آپ پہ تنقید بھی ہوئی ہے اور میڈیا نے بھی کی ہے، دنیا نے بھی کی ہے، لیکن آپ کی دفعہ اگر آپ کو وہ نہیں مانتے، آپ فل ملٹری آپریشن کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ کم از کم عمران خان کے یہ سٹینس میں اب ایک میجر انہوں نے ایک بات ان کو بتائی ہے میاں صاحب کو، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جو ہیں یا ان کے ارد گرد کا جو کراؤڈ ہے وہ اس یہ مائنڈ سیٹ کا ہے کہ وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ سوائے ایک جو میری اطلاعات ہیں کہ 2-3 لوگ ہیں جو آپریشن کے حق میں، ان کی کیبنٹ میں جو بڑے بڑے اس میں نام ہیں، ایک اس خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، عبد القادر بلوچ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کیبنٹ میٹنگ میں کہ ہمیں جانا چاہیے، آل آؤٹ جانا چاہیے۔ اب باقی چودھری نثار علی خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ طالبان کے سب سے بڑے یہ نمائندے بھی ہیں کیبنٹ میں، سپورٹر بھی ہیں، جب بھی کوئی ایسی موو ہوتی ہے اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں۔ باقی بھی جو ارد گرد آج کل ان کے ایڈوائزر ہیں، قریبی ان کے بیوروکریٹ ہیں، کچھ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ بھی اس حق میں نہیں ہے جی آپریشن آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پنجاب آپ کا سیف ہے، اس لیے آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ اس پہ جائیں اور اس پہ کوئی ایکشن لیں۔ ایک لاسٹلی بات جو میں نے اس پہ جب ہم نے پچھلی گاڑیوں والی سٹوری کی، مجھے میسج آیا جو میں بات بھول گیا تھا، انہوں نے کہا حضور پنجاب کا رونا تو رو رہے ہیں کہ وہاں پہ پیسے لے رہے ہیں، پیٹرول گاڑیاں لے رہے ہیں، جو یہاں پہ یہ سینٹر میں یہاں پہ لوٹ مار مچی ہوئی کہ مانیٹائزیشن پالیسی کی تھی کہ آپ یا گاڑی لیں گے یا پیسے لیں گے، تو یہاں پہ وہ 90,000 روپیہ بھی لیتے ہیں مہینے کا، گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، جو آپ کو بڑے ہم میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں یا یہاں پہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بیوروکریسی اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اگر اس ملک نے یہ بچنا ہے تو بیوروکریٹ بچا سکتا ہے، جو بچانے کے موڈ میں نہیں ہے، رuthless ہو چکے ہیں، گاڑیاں بھی لی ہوئی ہیں، 90,000 روپے مہینے کا بھی لے رہے ہیں۔ میں ڈسکس کر چکے ہیں، آپ ہی نے ہمیں یہ سٹوری بتائی تھی کہ پیسے بھی لیتے ہیں۔ کلاسرا صاحب کی سٹوری سے ایک کلاسرا صاحب یہ جو آپریشن تو پتہ نہیں ہونا، ایک بے کس عوام کا ایک بے کسی کے آپریشن تھیٹر میں ایک معاشی آپریشن جاری ہے، اسی کے ضمن میں ایک سٹوری پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جس کے بعد میں نے کم از کم یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں شادیاں ضرور اٹینڈ کروں گا اور وہاں سے سلاد کھا کے واپس آ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ گیا، فنکار جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو وہاں کے سرکار بس آپ کی اجازت ہو تو ہم ذرا کچھ تھوڑا سا پیش کریں۔ ہم تو وہی ہیں، آپ مجھے ٹھیک سمجھے ہیں، یہ بات نہیں کریں گے حضور۔ بات یہ ہے کہ یہ 3200 کیا ہے، میں لیٹ می سی دی فگر، یہ 3,200 کلو گرام مردہ ناقص جو گوشت ہے مرغیوں کا، یہ پکڑا گیا سڑک پہ جناب۔ ہماری جو موٹر وے پولیس ہے، ہم بڑے ان کے اور یہ کچھ کتنے ٹن بنتے ہیں، غالباً 3-4 ٹن بنتے ہیں، واٹ ایور دی میتھ از۔ لیکن یہ اس میں کلاسا صاحب یہ کہاں سپلائی کیا جا رہا تھا؟ یہ لاہور کے جو میرج ہالز ہیں، جہاں پہ یہ جو ہوٹلز ہیں اور باقی جو آؤٹ لیٹس ہیں۔ اچھا اب یہ پکڑ تو لیا، مجھے بہت عرصے سے ایک میرے ساتھ صحافی تھے تو ہم کہیں کھانا کھانے گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ چکن نکال لیجیے گا، مجھے سبزی کھلائیں، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بات کی، تب سے خیر میں بھی نہیں کھا رہا تھا، مگر اب یہ بات کنفرم ہوگی۔ اب اگر یہ 9 لوگ پکڑے گئے ہیں تو کیا ہم سرکار سے پوچھیں گے یہ تھانے میں مکمکا ہو جائے گا یا ہمیں پتا چلے یہ آپریشن کہاں پہ ہو رہا ہے، ہم اپنے عوام کو کیا کھلا رہے ہیں اور کیا 32,000 مرغیاں؟ اچھا یہ ایک دن کی کنزمپشن ہے، کیا یہ ایک کنسائنمنٹ تھی کلاسرا صاحب اور یہ کہاں سے کہاں آ رہی ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عوام کا جو اصل آپریشن یہ ہے، یہ جو معیشت جو ہم فلیس کر رہے ہیں نا لوگوں کو، ان کے لیے بھی چراگاہ بنا دیا۔ یہاں پہ جو یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، آج میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کمیٹیاں تو ایک طرف چھوڑیں، اب آپس میں یہ کھینچا تانی جاری ہے کہ کے پی کے کا گورنر کون بنے گا۔ تو اصل کام ان کا کیا ہے؟ یہ تھا اصل کام کہ ہمیں کم از کم کلاسا صاحب آج کے بعد شادیوں کا کھانا نہ کھایا جائے۔ یہ تو خیر قاضی صاحب اگر اپنی یہ میرا خیال کچھ مزید انفارمیشن ہے ابھی کلاسا صاحب آپ کمنٹ کر لیں تو پھر پلیز۔ قاضی صاحب اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو میرا خیال عوام کے ہمارے پیٹ اب اتنے وہ اس پہ امیون ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بڑی بڑی چیزوں کے آپ نے سٹوریاں بھی پڑھی ہیں، دیکھیے مگرمچھ کھلائے گئے ہیں، کچھوے کھلائے گئے ہیں، پتہ نہیں مزید میں نام نہیں لینا چاہتا، جو لاہور سے ریلیٹڈ خبریں چھپی ہوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو
تو یہ مرغیاں تو بیچاری چھوٹی موٹی یہ مخلوق ہے، یہاں تو مگرمچھ تو کچھوے تو پتہ نہیں یہاں پہ کتے انہوں نے یہاں پہ لوگ کر لیتے ہیں، حرام گوشت مردہ گوشت کو دوبارہ حلال کر کے یہ مردہ تھا اور وہ جو ویٹرنری ڈاکٹر نے اس نے کہا کہ یہ نقصان دہ تھی، بہت مضر تھی. جو قائد صاحب جو اگین بات ہم کہہ رہے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا کام تھا، ان کے پاس ایک باقاعدہ ان کا محکمہ ہوتا تھا، صبح سلاٹر ہاؤس جاتے تھے، چیک کرتے تھے کون سا گوشت صحت والا ہے کون سا نہیں ہے، کچھ ایکشن ہوتا تھا. اب تو جیب میں پیسے بھر دیں. قائد صاحب ہر بندے نے اپنی قیمت لگوا لی ہے اور اتنی چھوٹی قیمت لگوا رہی ہے کہ بعض دفعہ شرم آتی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسوں پہ. مثلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد پولیس کا ایک سپاہی جو ہے 100 روپے پہ بک جاتا ہے. بڑے شہر کا تو بڑے شہر کا تو وہ ہے سپاہی، ذرا تھوڑا ریٹ تو بڑا رکھ لیتا کہ یہ اس کے خلاف انکوائری ہوئی ہے، باقاعدہ سینٹ میں اس کی انکوائری رپورٹ پیش ہوئی جو میں نے خود پڑھی ہے قومی اسمبلی میں. تو یہ تو ہمارے ریٹ ہے، کسی کو دے دیں 500 دے دیں 100 دے دیں 300 اور اتنے ہی ریٹس میں بکتے ہیں. صاحب اس سے زیادہ کا ریٹ نہیں ہے لوگوں پھر بھی ریٹ بہتر ہوا. آپ کو یاد ہوگا ٹیلیکو میں نعرہ ہوتا تھا ہر مال بکے گا 4 آنے، تو 4 آنے سے روپے تک چلے گئے. کلاس مجھے بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک اپ کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک کالر ہے عارف والا سے شبیر حسین. ہلو، کال کٹ گئی، دوبارہ کال آئے گی ضرور، ہم اپنے پروگرام میں لیں گے. جی کلاس صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. ایک شاہجہاں ابھی مجھے ایک میسج آیا، انہوں نے کہا مرغیوں کی آپ بات تو کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ مرغیوں کا کاروبار اس وقت پنجاب کے کس پولیٹیشین کے بیٹے کے پاس ہے، کون مرغی کے کاروبار کو ہینڈل کرتا ہے اور کون انڈے مرغی کے ریٹ فکس کرتا ہے. قائد صاحب اس پہ آپ نے نہیں بتایا، وہ مجھے میسج آیا ہوا ہے باقاعدہ بڑی ایک اہم جگہ سے. یہ بھی تو بتا دیں کہ پنجاب میں کون چلاتا ہے. دیکھیں ان کا جواب اس میں یہ تھا جی کہ وہ 2% مارکیٹ ان کے پاس ہے. اچھا اب یہ بات آپ اگر آپ کے پاس پیرالل کوئی کلیم ہے. دوسری یہ مرغیاں تو باہر سے آ رہی تھی، یہ لاہور سے باہر نہیں جا رہی تھی، لاہور آ رہی تھی. اچھا قائد صاحب ایک اور بھی تو پیرالل اس پہ کلیم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 26% شیئر پی ٹی سی ایل کے ہوں یا پی آئی اے کو مینجمنٹ کنٹرول دیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے اس کا 2% پہ کیوں نہیں مینجمنٹ کنٹرول لے سکتی؟ دلیل میں تو جیت نہیں سکتا آپ سے، دلائل میں تو میں آپ سے جیت نہیں سکتا. ہاں چلیں قائد صاحب اسٹوری پہ آتے ہیں جو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جڑی ہوئی اسٹوری بن سکتی ہے جو آپ نے مرغیوں والی بتائی ہے. خرم دستگیر صاحب ایک سمری لے کے گئے، پچھلے 2 دن پہلے اجلاس ہوا ای سی سی کا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں ہمارے اوپر جو پاکستانی امپورٹرز ہیں، تاجر طبقہ ہے، ان کا بڑا دباؤ ہے کہ آپ ہمیں بہت سارے ملکوں سے جہاں پہ میڈ کاؤ کی ایک بیماری ہے، ڈیزیز ہے، یورپین ملکوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو ہم وہاں سے جانور منگوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں. اس کے حق میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دلیلیں دی اور یہ 2001 سے اس پہ بین چل رہا ہے کہ آپ جو میڈ کاؤ کی ڈیزیز ہے اور جس کو بی ایس سی کہا جاتا ہے انگریزی میں جو اس کا نام ہے، تو آپ اس پہ آپ نہیں منگوا سکتے اور اس میں بہت سارے ممالک ہیں، موسٹلی یورپین ہے، 2001 سے اس پہ بین ہے. اب خرم دستگیر صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں جی مہربانی فرمائیں آپ اس بین کو لفٹ کریں، ہم ان ممالک سے منگوانا چاہتے ہیں جہاں پہ اگر بیماری ہے بھی صحیح، اگر بیماری کا رسک بھی ہے تو آپ ہمیں اجازت دیں، جو ہم وہاں سے کیٹل جو ہیں جانور جو ہیں وہ برآمد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان منگوانا چاہتے ہیں. ایک طرف تو قائد صاحب ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے جیسے سٹوری یہ اٹھائی ہے کہ 32,000 مرغیاں پکڑی گئی ہیں، دوسری طرف ہم جانتے بوجھتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں فلاں ملکوں میں یہ ڈیزیز موجود ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ اس میڈ کو ڈیزیز کے ٹیسٹ کر سکیں. لائیو اینیمل میں کر ہی نہیں سکتے. اس کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کے برین کے ٹیشوز ہیں، کچھ اور حساس جو ایریاز ہوتے ہیں جانوروں کے، ان کے ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں، جس سے شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شاید اس میں میڈ کہو کہ اس میں بیماری ہے کہ نہیں. اور جو پاکستان کا کلچر ہے ابھی آپ نے بتایا ہے، یہاں کے اگر آپ جانور لے بھی آتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 100 روپیہ دے دیں، 50 روپیہ دے دیں، 500 1000 روپیہ دے دیں، چاہے اس میں جتنا بڑا ایٹم بم بھی کیوں نہیں چھپا ہوا جانور میں، وہ کہیں کہ جائے مارکیٹ میں بھیج دیں، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. اس پہ جو انہوں نے اس میں 2-4 چیزیں بتائی ہیں خرم دستگیر صاحب کی سمری میں، جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اگر وہ اس کو دعویٰ کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہم صحیح بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی کہ یہاں 3 کیٹیگریز ہیں دنیا میں جہاں سے منگوائے جاتے ہیں، اور جن ممالک سے منگوانا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ نام شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا 3 کیٹیگریز بن گئی ہیں. ایک ہائی رسک پہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ یہ بیماری موجود ہے، وہاں پہ ایک تو وہاں کے جانور ہیں وہ ہم نہیں منگوائیں گے. دوسرا ہے جو کمپیریٹیولی ماڈریٹ بیماری سمجھی جاتی ہے، کسی وقت وہاں پہ ایرپٹ ہو سکتی ہے، ایک وہ
ममालिक की कैटेगरी। तीसरी उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल उस नेग्लिजिबल उनमें रिस्क है, मतलब कम से कम रिस्क है, लेकिन रिस्क मौजूद है कि मैड काऊ की डिजीज हो सकती है, तो लेकिन वो कहते हैं कि आप हमें इजाजत दें, हम जहां पे नेग्लिजिबल ये रिस्क है, कम से कम रिस्क है बीमारी का जानवरों में, हम वहां से जानवर मंगवाना चाहते हैं, आप हमें उसकी इजाजत दें। और जो ममालिक हैं जहां से वो मंगवाना चाहते हैं, वो ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर वो अपनी बीमारियों पर नहीं काबू पा सके अब तक, वहां पे मसाइल चल रहे हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, ब्राजील है, चिली है, कोलंबिया, फिनलैंड, उसको डेनमार्क है, आइसलैंड, इटली, जापान, नॉर्वे, यूरुग्वे वगैरह, ये वो ममालिक है। और एक लंबी लिस्ट है इसमें, 152 मुल्कों की दी गई है। सो काजी साहब, मैं इसको स्टोरी को खत्म करता हूं। आप लोकल यहां पे रो रहे हैं कि ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम है जो हमसे रेगुलेट नहीं हो पा रहे, छोटे लेवल का काम है जो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। अब हम दुनिया भर से मैड काऊ की जो बीमारी वाले जानवर हैं, जहां पे रिस्क है, वो कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कहते हैं रिस्क है, वो इम्पोर्ट करेंगे, बीमारी इंपोर्ट करें या जो भी करें। ये हमने ये फैक्ट्स बता दिए सर। ये कैसे ये साहब जी, ये इसमें एक और रिस्क भी है कि जिसका हमने उपाय कर लिया है या जिससे हमने ऑफसेट कर लिया है। अगर ये आ भी जाते हैं एडिबल्स, तो आपको पता है कि कस्टम का एक प्रोसीजर है जिसे आजकल हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया है। प्रोसीजर ये है कि एडिबल खाने वाली कोई चीज अगर इंपोर्ट होती है, उसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इंपोर्टर को, और आजकल यहां हमने स्टोरी की है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं और चीजें दी जा रही हैं, लिहाजा मंगवा लें, यहां भी कोई नहीं रोकेगा, वहां भी कोई नहीं रोकेगा। आगे बढ़ते हैं काजी साहब। अच्छा क्लास साहब, ये एक स्टोरी है जो मेरे ख्याल में सेनेट में हमारे एक फाजल जो मेंबर है वहां के सेनेटर जनाब हाजी सैफुल्ला खान बंगश, कहानी तो ये भी कोई गोश्त के बारे में थी, और गोश्त का मामला ये है कि सेनेट को बताया गया कि यहां से जो जिंदा जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, बरामद किए जा रहे हैं ईरान में और अफगानिस्तान में, वो एक माफिया है और उसको जनाब ये ठेके दे देते हैं, और वहां पे लड़ाइयां भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। मगर इस सारी बहस में एक अजीब डिटेल सामने आई जिसके बायस मैंने ये स्टोरी पिक की है। अब ये सेनेटर साहब ये कह रहे हैं, बंगश साहब, कि जनाब एक पॉलिटिकल एजेंट की तैनाती के लिए 250 मिलियन की रिश्वत ली जाती है, 2.5 करोड़ अमूमी तौर पे, उन्होंने लफ्ज कहा अमूमी तौर पे, और फिर इन इल्जामात की रोशनी में एक कोई जैली कमेटी भी बना दी गई है। अब सवाल क्लासरा साहब ये है, ये कोई मामूली आदमी तो कह नहीं रहा, एक सेनेटर कह रहे हैं, और आजकल ये करप्शन के इल्जामात इमरान खान साहब ने भी लगाए, इससे पहले अखुनजादा चिटान उन्होंने लगाया था जब ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, अब ये लगा। अब अगर ये हम इसको 50% भी अगर तैनातियां ऐसी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसे कहीं से तो पूरे करने हैं आपने, फिर पॉलिटिकल एजेंट के रहमो करम पे होंगे ये लोग। तो एक तरफ आपका टेररिज्म है, एक तरफ तालिबान का ऑपरेशन है उनके ऊपर, और ऊपर ये ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, तो क्या हम ये आबादियां फिर आईडीपीज बनते हैं, जलोजई के कैंप में जो है वो बच्चियां मां बन रही होती हैं ओपन एयर बैठ के, जिस तरह भी वहां पे 18,000 फैमिलीज या कितनी भी आ चुकी हैं। तो ये अगर सिस्टम है तो ये इस पर जरा कमेंट करेंगे, क्या ये बात जो वो कर रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त है कि 250 मिलियन रुपए खर्च करके पॉलिटिकल एजेंट लगना पड़ता है? जी क्लासर साहब। काजी साहब, इसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जब आपने अपनी स्टोरी को इंट्रोड्यूस कराया था तो मेरे एक बड़े एक दोस्त हैं, एक बड़े काबिल एतबार, उनका मुझे मैसेज, जो इस तमाम प्रोसेस को जानते भी समझते हैं, उन्होंने कहा जी काजी साहब 25 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 32 करोड़ रुपए इसकी प्राइस है, 32 करोड़ एजेंट लगता है, 7 करोड़ जनाब, और वो कहते हैं 7 करोड़ रुपया वो कम बता रहे हैं, और बड़ा इंतहाई अहम आदमी है जिन्होंने मुझे बात बताई है। उसमें उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ किया है। उनका कहना यह था कि पिछले दिनों पिशावर में FIA ने एक छापा मारा एक घर पे जाके, वहां से 32 करोड़ रुपए के चेक्स बरामद हुए। तो पता ये चला जो कबैली हैं उन्होंने कंसोर्शियम बनाया हुआ है, एक पूल करते हैं अमाउंट को, और फिर फैसला किया जाता है कि ये 32 करोड़ रुपया जो है ये हम देने को तैयार है, बंदा फलां हमारी मर्जी का पॉलिटिकल एजेंट लगेगा। सो 32 करोड़ रुपए के बकायदा चेक्स FIA ने वहां से बरामद किए घर से, जिसको ये कबैलियों ने दिए, जिनका हम रोने रोते रहते हैं, बड़े गुर्बत है वहां पे, बड़े गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं है, हालात बड़े खराब हैं, उनके पास 32 करोड़ रुपया दे के वो पॉलिटिकल एजेंट लगवाते हैं अपनी मर्जी का। तो मैंने उनसे पूछा, अपने जो मेरे दोस्त है, मैं कहा हुजूर ये 32 करोड़ रुपया जाता कहां तक है? उन्होंने कहा बड़ा ऊपर तक जाता है। तो मैं कहा कितना ऊपर जाता है ये? उन्होंने कहा माँ सिवाय अल्लाह मियाँ के बाकी सब तक जाता है, नीचे नीचे रहता है। मतलब हमें अंदाजा हो गया, आप नाम लीजिएगा जो है, मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा जी कि माँ सिवाय अल्लाह मियाँ के जो जमीनी खुदा हैं सब तक जाता है ये। सो 32 करोड़ रुपए में यहाँ पे हजूर पॉलिटिकल एजेंट लगता है। काजी साहब सुबह सुबह आपने 7 करोड़ रुपए इनकी अमाउंट कम बता दी। नहीं सॉरी, मैं फिर गलत क्या गया था, जो कोर्ट हुई है वो 250 मिलियन में 2.5 क्या गया, ये 25 करोड़ की मेरे फिक्र आई है। लेकिन यहाँ पे जो है 32 करोड़ भी हो सकता है।
اور اس کو اچھا یہ ایف آئی اے نے چیک وہ برامد کیے ہیں, مطلب ڈاکومنٹڈ چیز ہے, جو 32 کروڑ کے چیک برامد ہوئے ہیں, جو یہ پول کیے ہوئے تھے, کنسورشیم بنایا, یہ قبائلیوں نے کنسورشیم. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, یہ جو آپ کی طالبان کی کمیٹی بنی ہے, اس میں 2-3 کے پروفائل پڑھیں آپ, بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو, 2-4 کے پروفائل بڑھیں جو نئی حکومتی کمیٹی بنی ہے, اس میں 2 مصروف جو ہیں وہ پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں یا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہوئے ہیں. اچھا, اگر یہ بات سچی ہے, اگر اس میں 16 کروڑ 20 کروڑ 32 کروڑ روپیہ لے کے مال کھایا پیا جاتا ہے, تو 2 آپ کے طالبان کمیٹی کے ممبران ہیں, میں ان پہ الزام کوئی نہیں لگا رہا, نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے, لیکن یہ بات قائد صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو بنگش صاحب نے وہاں پہ آ کے اٹھایا سینٹ میں, ان کی کمیٹی کا اجلاس تھا. اب میرا سورس مجھے یہ بتا رہا ہے, جو کنفرم ایف آئی اے کا حوالہ دے رہے ہیں, اگر یہ پیسے لیے بھی جاتے ہیں, ہم مانتے 32 کروڑ نہیں ہوں گے, 25 ہوں گے, 25 نہیں 10 کروڑ ہوں گے, 10 نہیں 2.5 کروڑ ہوں گے. ایک سوال اور, یہ جو 25 کروڑ یا 32 کروڑ ہیں, یہ صوبے کی بلند ترین سطح تک جاتے ہیں, یہ وفاق میں بھی یہ ان کا سلسلہ ہے؟ ان کے وفاق کی اپروول بھی تو آپ کو پتہ ضروری ہوتی ہے, بیسکلی وفاق کے زیر نظام آتے ہیں. قائد صاحب یہ صوبائی طور پہ تو میرا نہیں خیال کے لگتے ہیں, یہ تو وفاق پہ لگتے ہیں. جب میں نے پوچھا کتنا اوپر جاتے ہیں, انہوں نے کہا کتنے اوپر جاتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ بس اللہ میاں سے نیچے سب تک جاتا ہے یہاں پہ اس میں. تو یہ اور ہمارے جو ہم ایسے رونے روتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ غربت ہے. ایک اور بات صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلیسنگ ہے, یہ فلیسنگ کے پیسے ہیں نا, عوام کے قبائلی عوام کی کھال کھینچنے کے پیسے ہیں نا سر, جو 32 کروڑ روپیہ دے کے جا رہا ہے وہ گھاٹے کا سودا تو نہیں کرے گا. یہ تو چلیں اس کے فلیسنگ کے ہیں. میں اس کے ساتھ ہی وہ میرا خیال ٹائم تھوڑا رہے گا ہمارے پاس. پلیز گو ایہڈ. زبیدہ جلال نے جو فلیسنگ کی تھی تمانا پاکستان میں, کہ بلوچستان کے لیے لیس ڈیولپڈ ایریا کے لیے ان کو پیسے دیے گئے تھے. تمانا پاکستان کا یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا کہ وہاں پہ اسکولوں میں جو بچے اسکول میں نہیں آتے, ڈراپس آؤٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ دودھ دیں, بسکٹس دیں, نیوٹریشن ان کی, جس کی بات آپ ہمیشہ کرتے رہتے, اسٹنٹڈ گروتھ کو فائٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ پروجیکٹ لانچ کیا. اور مصوفہ پہ بڑے انتہائی شدید سیریس الزامات لگے تھے کہ ان کو دبئی میں پیمنٹس کی گئی تھی. سیکرٹری نعیم اللہ خان صاحب تھے, عرفان اللہ پروجیکٹ ان کے تھے, ایک شاہجہاں مغیث صاحبہ تھیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں ہے. تو جو وہاں پہ نیب نے انویسٹیگیشن کی تھی, انہوں نے تمام بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا, جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تمام لوگ چھوڑ دیے گئے تھے. اور چھوٹے لیول پہ نیب نے سزائیں دی تھی. ایک جلیل خان صاحب کا نام آتا ہے جو ایف آئی اے میں تھے, ڈیپوٹیشن پہ تھے, ان کے خلاف ابھی نیب کو درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے پورے اسکینڈل میں سے بڑے لوگوں کو انہوں نے نکال دیا تھا اور چھوٹے لوگوں کو سزائیں دی تھی جو بیچارے سرکاری تھے. اس میں کوئی ڈرائیور تھا, کوئی وینڈر تھا, کوئی اس میں پی ایس تھا, پی اے تھا, اور کوئی اس میں ڈی ٹی آر وغیرہ تھے جو بالکل تلوے لیول پہ تھے. اب اس پہ نیب نے دوبارہ ان کو یہ گرفتاری کے وارنٹ بھیجے ہیں پولیس کے ذریعے کہ ان کو زبیدہ جلال کو کہ آپ آئیں اور ہمارے پاس پیش ہوں. اگر آپ کی دفعہ پیش نہیں ہوں تو ہم جا کر وہ گرفتار کروائیں گے پولیس کے ذریعے. آئی ہوپ زبیدہ جلال کو کلین چٹ ملی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے انور بیگ صاحب جو سینیٹر تھے, اس کمیٹی کے سربراہ تھے, جنہوں نے سینٹ میں بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا, تمام الزامات ثابت پائے گئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے پہلے ان کو جوائن کیا تھا, پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری کو ووٹ دیا تھا, اس ووٹ کے بدلے ان کی تمام کو تمام روک دیا گیا تھا نیب کو. اب وہ پی ایم ایل نواز میں شامل ہو چکی ہیں, اب وہ پی ایم ایل نواز کا حصہ ہے, لہٰذا میرا خیال اب بھی نیب کو کہا جائے گا کہ زبیدہ جلال پہ آپ نے کا سلسلہ شروع ہوگا. کلاس صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, پھر وہی لوٹ مار ہوئی اپنا حصہ. بہت شکریہ کلاس صاحب کا. صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.